شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے خود فرماتے ہیں کیا، میرے والد ایک صبح میں اٹھ کر کے، ایک ہوتا ہے آدمی مایوس ہے، ایک ہوتا ہے آدمی آنکھوں میں ذرا آنسو لیے ہوئے، نہیں یہ کیفیت نہیں ہے، رو رہے تھے. ایک باپ روئے تو بچے پہ کیا گزرے گی، وہ بھی شیخ عباس قمی جیسا باپ ہو اور ان کا بیٹا. دوڑے ہوئے پہنچ گئے لوگ، بابا آپ رو رہے؟ کہاں، کہ وجہ کیا، خیریت تو، وہ سنیے کیا ہے، کہ وجہ کیا ہے، خیریت تو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں جان بوجھ کی کتاب لے کے سامنے بیٹھا ہوں تاکہ اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے کہ بابا آپ رو رہے ہیں؟ کہاں، کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ آج مجھ سے نماز شب چھوٹ گئی. یعنی دیکھیے آپ، واقعی یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے ہمارے لیے. ہم 7 بجے اٹھیں، 8 بجے اٹھیں، 9 بجے اٹھیں، 10 بجے اٹھیں، روز کی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوا ہوگا نا، لیکن ہمارے آنکھوں میں ایک مچھر کے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم معرفت کے اس معیار اور اس عہدے پہ ابھی نہیں پہنچے. جب ہم معرفت کے اس لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ چکے تھے، تب شاید ہماری آنکھوں میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائے. نہیں تو کم سے کم اتنی تو ندامت ہو کہ آج نماز صبح ہم سے چھوٹ گئی. اس واقعے کو سنانے کا فقط یہ مقصد نہیں تھا کہ ہمارے اندر ندامت، شرمندگی پیدا ہو، وہ تو ہوگی، جب انسان مومن ہے کہیں نہ کہیں سے آئے گی وہ چیز گھوم کر کے. لیکن اگلی بات کیا ہے، اگلی بات انہوں نے فرمایا جب ان کے بیٹے نے کہا، ان کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں، بابا آپ پریشان ہو رہے ہیں، ارے نماز شب تو مستحب ہے نا، واجب تو ہے نہیں. اور فرماتے ہیں کہ آپ نے کسی واجب کو ترک بھی نہیں کیا اور کسی حرام کے مرتکب بھی نہیں ہوئے، یعنی آپ نے کوئی حرام کام بھی تو نہیں کیا، ایک مستحب عمل تھا جو آپ سے چھوٹ گیا، آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں. جواب سنیے، جو ایک لائن سنانے کے لیے آپ کو یہ ہم نے 6 لائن سنائی. جواب کیا ہے، بیٹا مسئلہ وہ نہیں ہے، کہ پھر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھ سے ہوا کون سا عمل ایسا کہ نماز شب چھوٹ گئی. اب ہمیں ہر کار خیر کرنے سے پہلے خالی نماز مت لیجئے، نہ جانے کتنی بار آپ کے دل میں یہ آتا ہو کہ میں یہ پروگرام کروں، میں یہ نیک کام کروں، میں یہ روزہ رکھوں، میں زیارت پہ جاؤں، میں یہ کروں وہ کروں، مگر کہیں نہ کہیں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ کام رہ جاتا ہے. تو پھر یہ سوچنے کا مقام ہے، اگر 7 بجے آنکھ کھلی ہماری، جبکہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم روزانہ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، آج کیا ہوا، کیوں نماز ہم سے چھوٹ گئی؟ کہیں میری نگاہوں سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو گیا جس نے مجھے مصلی تک آنے نہیں دیا؟ کہیں میرے شکم میں کوئی ایسی غذا تو نہیں چلی گئی انجانے میں بھی؟ ہاں، اسی لیے دعا کا کہا گیا، دعا کریے پروردگار سے، کیونکہ بھائی ایک یہ غذا جو پلیٹ میں میرے سامنے آئی، ہم کو تو نہیں معلوم نا کہ اس میں حرام ہے. ٹھیک ہے آپ کو گناہ نہیں ملے گا مگر اس کا اثر آئے گا. اگر آپ راستے سے جا رہے ہیں، کسی بچے نے ایک پتھر کھینچ کے اس کو جھاڑ پہ یعنی پیڑ پہ مارنا تھا، وہ لگ گیا آپ کو، غلطی سے لگ گیا، کوئی آپ کی خطا نہیں ہے مگر خون بہے گا. اسی لیے دعا کرنے کا کہا، پروردگار میرے رزق کو پاکیزہ کر دے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یعنی سامنے کی مثال دوں، آپ پڑوس میں مجلس ہو رہی ہے، دشمنی بھی نہیں ہے، بعض اوقات لوگ دشمنی بھی نہیں جاتے ہیں، حالانکہ جب مجلس ہو رہی ہے تو دشمنی ایک طرف، مولا کا ذکر ایک طرف، یہ ہونا چاہیے. دشمنی ٹھیک ہے، نہیں ہم آپ کے یہاں آئیں گے، مگر اب فرش اعلیٰ بچھا ہے تو ہم جائیں گے، اور مجال نہیں ہے کہ اب کوئی روک کے دکھائے، ہے نا. تو ہمیں پڑوس میں مجلس ہو رہی ہے، وہاں نماز ہو رہی ہے، ارے ٹھیک ہے ابھی پڑھ لیں گے، ابھی بہت ٹائم ہے. یہ دیکھیے کچھ تو گیا، پیٹ میں گیا، نگاہ میں، ذہن میں کچھ تو ہوا معاملہ. یعنی یہ رک کر کے ایک بار سوچنے کا مقام ہے، ارے ہوا کیا معاملہ، میں تو باجماعت پڑھنے والا آدمی تھا، یہ کیا معاملہ ہے کہ مجھ سے آج صبح کی نماز قضا ہو گئی. میں نماز شب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں پہلے اپنے اوپر رکھ کر کے پڑھ رہا ہوں. آپ اپنے لیے سوچئے گا، آپ خدا کرے اگر پڑھتے ہو تو خدا اس میں اور زیادہ آپ کو معرفت اور اس میں ترقی عنایت فرمائے، ہے نا. آپ کو 8 لائن سنایا ہم نے عزیزان محترم، مگر آپ اس کو ذرا جا کے سوچئے گا، کیا ہے ہماری زندگی میں. ہمارے علماء ہیں، معصوم تو نہیں ہے، یہ یہاں تک پہنچے کیسے؟
ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. ہم جب اپنے آپ کو نا اس طرح سے اپنے آپ کو پاکیزہ کریں گے, دھیرے دھیرے دھیرے, کوئی چیز ایک ساتھ میں نہیں ہوتی, 30 سال لگتا ہے, 40 سال, 50 سال, 60 سال. ایک عالم دین کہنے لگے آ کر کے, سب اسی کتاب میں, چونکہ اتنے علماء کم سے کم 200-400 لوگوں کا نام ہے, کہاں کہاں یاد کریں نا. کہنے لگے بہت خوش تھے, لوگوں کا کیا ہوا, کہ آج میں نے اپنے نفس پہ یہ قابو پا لیا کہ میرے دل میں آج نا نفرت نہیں ہے. بزرگ ہو چکے تھے, یعنی تقریباً 60-70 سال سے اوپر کے عالم دین تھے. وہ کیا کر رہے ہیں, آج میں بہت خوش ہوں. کیوں آپ خوش ہیں, کہ آج مجھے ایسا یعنی لگ رہا ہے, مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرے دل, یعنی میرے یہاں سے یہ مادہ نکل گیا کہ میں کسی سے حسد کروں. اور ہمارے یہاں اس کا مطلب کیا ہے, میں سب کی بات نہیں کروں, ہمارے یہاں اسے نا الماری میں اگر کپڑا بھرا یعنی رکھا جائے, ایک ہوتا ہے رکھا جائے, ایک ہوتا ہے بھرا جائے, پھر اس کے بعد ایک ہوتا ہے ٹھوسا جائے. تو میں اپنے لیے کہوں گا کہ حسد ہمارے یہاں کیسے ہے, رکھا نہیں ہے, بھرا بھی نہیں ہے, ٹھوسا ہوا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو نکالیں کیسے. ہم کس عمر میں جا کر کے خود اپنے آپ سے کہیں گے میں اس چیز سے پاک ہو گیا. خدا سے دعا ہے